جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں، جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں، ہر نمازی کو پسند آئی اقامت رن میں، قبلہ دین کیا قصد عبادت رن میں، شکل میرا بنی تیغ شہادت رن میں، غل ہوا اس کو امام دو جہاں کہتے ہیں، تیغوں کے سائے میں شبیر اذاں کہتے ہیں، ساکن عرش بری کرنے لگے نالوا شاہ تکبیر یہاں کہہ چکے اللہ اللہ، اور اقامت میں ہوئے صرف امام زیجا، جان واحد پا گرے آن کے لاکھوں گمراہ، سورہ حمد نبی زادہ پڑھا چاہتا تھا، شمر خنجر چڑھا چاہتا تھا، زینت عرش بری خاک پا افتادہ ہے، نہ بچھونا ہے نہ مسند ہے نہ سجادہ ہے، شمر خنجر لیے بالین پا استادہ ہے، کوئی اتنا نہیں کہتا کہ نبی زادہ ہے، قصد سجدے کا ادھر قبلہ دی کرتا ہے، نیت ذبح ادھر شمرے نہیں کرتا ہے، خنجر ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن، بوسہ گاہے نبوی کاٹوں میں اب یا گردن، بولے شے جس میں تو راضی ہو نہیں جائے سخن، حلق یہ حلق نبی ہے، یہ بدن ان کا بدن، دیکھ سر ننگے ہر ایک ہورے جنا
اپنے پنا چڑھنا میری ماتی ہے ناگہاں یہ آواز کے اماں صدقے میرے ماں باپ فدا میں تیرے قربان صدقے کون کون آج ہوا تجھ پر میری جان صدقے پیر کتنے ہوئے کتنے ہوئے ناداں صدقے قتل گئے کو ابھی جنت سے جو میں آتی تھی حور ایک ننھے سے لاشیں کو لیے جاتی تھی دور سے میں نے کھڑے ہو کے جو کی اس پر نظر دور سے بچے لہو سے تھا کفن اس کا تر باہیں ننھی سی لٹکتی تھی ادھر اور ادھر رو کے سے بولے وہ پوتا تھا تمہارا اصغر نخل اس باغ کے سب پھولے بھلے کٹے ہیں صبح سے دیکھ لو پیاسوں کے گلے کٹے ہیں قافلہ سب گیا اماں میرا لشکر نہ رہا جد امجد کی نشانی علی اکبر نہ رہا رہ گیا درد کمر ہائے برادر نہ رہا اب خبر آپ نے لی گھر کی کہ جب گھر نہ رہا ایک میں ہوں سو مجھے ذبح کی مشتاقی ہے وہ سگائے نبوی کٹنے کو اب باقی ہے گفتگو مادر و فرزند میں ہوتی تھی یہ روتی تھی فاطمہ مشتاق شہادت شاہ آستی غصے سے قاتل نے چڑھائی ناگاہ قہر جلاد پاکی شاہ نے حسرت سے نگاہ شمر نے پوچھا تمہیں عذر کوئی اب تو نہیں بولے شہ دیکھ لے دروازے پر زینب تو نہیں وہ پکارا نظر آتی نہیں در پر زینب پیٹتی
سراچوں سے نکل آئے گی باہر زینب، روک سکنے کی نہیں پر میرا خنجر زینب، حلق کو آپ کے بے خوف خطر کاٹوں گا، ایک خنجر سے بہن بھائی کا سر کاٹوں گا۔ آئی زہرا کی صدا شمر تو نابینا ہے، در پہ زینب نہیں بالی پا مگر زہرا ہے، ارے بے رہ خطا میرے پسر کی کیا ہے، آستی الٹی ہے کیوں دیکھو کیوں کھینچا ہے، کیا اسے پالا تھا میں نے تیرے خنجر کے لیے، میرے بچے کو نہ کر ذبح پیغمبر کے لیے، کیا اسے پالا تھا میں نے تیرے خنجر کے لیے، میرے بچے کو نہ کر ذبح پیغمبر کے لیے، جب پریشان ہوئی اب سانس میری تھمنے والی ہے، چلے آؤ چلے آؤ میرے بابا، سکینہ مرنے والی ہے، اندھیری قید ہے اب سانس میری تھمنے والی ہے، رہا ہو کر چلے جائیں گے سب ہی اپنے اپنے گھر، مگر بیٹی تمہاری جان اب دے دے گی رو رو کر، یہ لگتا ہے یہاں اب قبر میری بننے والی ہے، اندھیری قید ہے اب سانس میری تھمنے والی ہے، اجالے میں رہتی تھی بلا بیٹھے ہو کیا بولو، جلا دو شمع کوئی آ کے، یہ معلوم ہے تم کو اندھیرے سے تمہاری بچی کتنا ڈرنے والی ہے، اندھیری قید ہے اب سانس میری
تھمنے والی ہے تمہارے سینے پر بابا مجھے سونے کی عادت ہے میں عاشوراء سے اب تک چین سے سو ہی نہیں پائی بہت نیند آ رہی ہے آنکھ میری لگنے والی ہے اندھیری قید ہے اب سانس میری تھمنے والی ہے میں جس کی منتظر تھی موت وہ پیغام لائی ہے تمہارے پاس آنے کی گھڑی نزدیک آئی ہے میرے سر سے مصیبت قید کی اب ٹلنے والی ہے ملا حکم رہائی ہے مگر میں گھر نہ جاؤں گی جدا رہ کر میں سب سے شام کا زندہ بساؤں گی مصیبت یہ بیس ننھی سی جاں پر پڑنے والی ہے دیری قید ہے اب سانس میری تھمنے والی ہے کیا ہے نقش اشکوں سے سرے قرطاس نوحہ ہوا ہے اور محشر تک امیر ہوگا یوں ہی گریا عزاداری سکینہ کی ہمیشہ چلنے والی ہے اندھیری قید ہے اب سانس میری تھمنے والی ہے چلے آؤ چلے آؤ میرے بابا سکینہ مرنے والی ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو احسن الخالقین والصلاة والسلام وتحیۃ والاسلام علی الرسول المسدد والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین المیامین المعصومین
لا سیما لا بقیت اللہ فی الارضین اللہم اجل فرجہ وکسر انصارہ واہلک اعداءہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین صلوات. کلام بلاغت نظام میں اعلان ہو رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کہ ہم اللہ کی جانب سے ہی آئے ہیں اور واپس پلٹ کر اسی کی جانب جانا ہے. یہ آیہ مبارکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 ہے، اور یہی آیہ مبارکہ جو قرآن کی ہے وہ الہی تصور کائنات کو پیش کرتی ہے. اور جب ہم الہی تصور کائنات کی بات کرتے ہیں تو چونکہ آج کل سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، جب یہ بات ہوتی ہے کہ یہ الہی تصور کائنات ہے تو ذہن انسانی میں یہ بات آتی ہے کہ پھر سائنسی تصور کائنات بھی کوئی ہوگا. جی ہاں، سائنسی تصور کائنات بھی ہے، لیکن چونکہ سائنس کی بنیاد مفروضے اور تجربے پر ہے اور کائنات سے متعلق بہت سارے سوالات، مثلاً یہ کائنات کس طرح سے خلق ہوئی، اس زندگی کے بعد آنے والی زندگی، اس کے بارے میں سوالات، اس کا جواب دینے سے سائنس قاصر ہے، چونکہ ان چیزوں کو تجربے کی بنیاد پر نہیں پرکھا جا سکتا. اسی لیے سائنسی تصور کائنات محدود ہے، اور اس کا اعتراف برٹن رسل نے اپنی کتاب سائنسی تصور کائنات میں کیا، اور سائنسی تصور کائنات کی اس محدودیت یا لمیٹیشن کو بیان کیا. الہامی تصور کائنات جو توحیدی تصور کائنات بھی ہے وہ اس آیہ مبارکہ میں موجود ہے، جس میں اعلان ہو رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نظام اور یہ تصور کائنات یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے جتنی مخلوقات خلق کی ہیں ان کی پیدائش کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، یعنی بے مقصد کسی کو خلق نہیں کیا. اور ان ساری مخلوقات میں انسان اشرف المخلوقات ہے، جس کے لیے اللہ نے قرآن کے سورہ 3 کی آیت نمبر 4 میں آواز دی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا. اب یہ احسن تقویم کے معنی کیا ہے؟ یعنی انسان اپنی تعلیم و تربیت کی تکمیل کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرہ کی ذمہ داری بھی اٹھائے. اور یہی وہ تصور کائنات ہے جس کو بنیاد بنا کر سید الشہداء حسین ابن علی نے سن 61 ہجری میں کربلا میں قیام کیا، اور انہوں نے اپنے مقصد کو بیان کیا کہ میرے قیام کا مقصد امت کی اصلاح ہے. اسی لیے مغرب کے مصنف ایڈورڈ کو لکھنا پڑا، مغرب کے مصنف ایڈورڈ کو یہ لکھنا پڑا کہ اگر کربلا میں حسین ابن علی اپنی شجاعت کے جوہر نہ دکھاتے تو نہ اسلام باقی رہتا اور نہ قرآن باقی رہتا. یہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی جانثاری کا صدقہ ہے، جانثاری کا صدقہ ہے کہ اسلام باقی ہے اور قرآن باقی ہے. امام نے کہا کہ میں نے اس لیے قیام کیا تاکہ امت کی اصلاح ہو سکے، اور امت کی اصلاح میں کیا راز پوشیدہ ہو گیا کہ اسلام کی بقا رہی، قرآن کی بقا رہی. اس لیے امام نے اپنے قیام کا بنیادی مقصد یہی قرار دیا.
اب سوال یہ ہے کہ یہ جو کربلا 61 ہجری میں سامنے آتا ہے یہ واقعہ، آخر اس واقعے کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ اس کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ اس واقعے کربلا کا بنیادی نقطہ یزید کا حسین سے سوال بیعت ہے۔ یزید کا حسین سے سوال بیعت اس کا بنیادی نقطہ ہے۔ بیعت کا سوال کیا ہے؟ عوام الناس یہ سمجھتے ہیں کیونکہ یزید فاسق و فاجر تھا اس لیے حسین نے بیعت نہیں کی۔ نہیں، حقیقت حال کچھ اور ہے۔ یزید فاسق و فاجر تو تھا ہی، اور اس کے پاس ظاہری حکومت تھی۔ ظاہری حکومت تھی ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جرأت اور جسارت کر رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اسلامی معاشرہ مجھے ایک روحانی قائد مان لے، یعنی روحانی قیادت اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا تھا۔ یہ سوال بیعت تھا۔ حسین ابن علی نے کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، چاہے مجھے اپنا بھرا گھر قربان کر دینا پڑے، اور واقعاً امام نے قربان کر دیا، اور تاریخ کو لکھنا پڑھا۔ سرداد نداد در در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یزید بیعت کا سوال کر رہا تھا حسین ابن علی سے، جو کہ امام وقت، اور قرآن کی آیہ مباہلہ نص ہے اس بات پر کہ حسین فرزند پیمبر ہے۔ حسین پیمبر کے فرزند ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اور یہ آیہ مباہلہ بہت مشہور و معروف آیت ہے، جس میں عیسائی عالموں سے جب پیغمبر اسلام کی گفتگو تھی، بحث و مباحثہ تھا، اور پھر کہا گیا جب آیت نازل ہوئی ابنانا و ابناؤکم ونسانا و نساؤکم وانفسنا و انفسکم، کہ کیا کرو، ان سے کہو کہ یہ اپنے بیٹے لائیں، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، اور ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، یہ اپنی عورتیں لائیں، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، یہ اپنے نفسوں کو لائیں۔ اہل سنت کی بہت سارے مفسرین کے متعدد راوی ملتے ہیں جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آیہ مباہلہ میں لفظ ابنانا اس بات کے لیے ہے کہ اس سے مراد ہے حسنین، یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام فرزند پیمبر۔ پھر اس نے بیعت جو طلب کی فرزند پیمبر سے کی، وقت کے امام سے کی، اور پھر اس ہستی سے کی جس کو سورہ شورا کی آیت نمبر 23 میں کہا گیا کہ ان کی مودت واجب ہے، اور یہ آیہ مبارکہ آیہ مودت کے نام سے جانی جاتی ہے، جس میں اعلان ہوا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ میں کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ محبت سے بڑے درجے کی چیز مودت ہے۔ تفسیر کبیر میں لکھا، تفسیر طبری کے حوالے سے آیا کہ جب یہ آیہ مبارکہ آئی تو بہت سارے لوگ ذات ختمی مرتبت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ آپ
کے قرابت دار کون ہے؟ پیغمبر نے صاف فرمایا علی، فاطمہ، حسن اور حسین یہ میرے قرابت دار ہیں۔ اس آیہ مودت کی روح سے حسین ان ہستیوں میں شامل ہیں جن کی مودت واجب کی ہے قرآن نے۔ تب یزید بیعت مانگ رہا ہے وقت کے امام سے، فرزند نبی سے، اور اس سے کہ جس کی مودت فرض کی گئی ہے۔ حسین نے کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، لہٰذا امام نے بیعت کے بجائے اپنے بھرے گھر کو قربان کر دیا، اور اس لیے روز عاشورہ جو 61 ہجری میں امام نے قربانی دی تھی، آج تک پوری کائنات میں اس دن حسین کی یاد منائی جاتی ہے۔ آخر یہ عاشورہ کا فلسفہ کیا ہے؟ عاشورہ کے پیچھے کون سی فلسفی ہے کہ اس کو ہم منا رہے ہیں پوری دنیا کے لوگ؟ اس میں اب مسلمان بھی شامل ہیں، اس میں نان مسلم بھی شامل ہیں، پوری دنیا میں صف ازاں بچھی ہے۔ عاشورہ جس کے لیے ائمہ اطہار نے مسلسل تاکید کی کہ عاشورہ کو زندہ رکھا جائے، دو بنیادی چیزیں، اس کے ذریعے حسین کی یاد کو رکھا جائے زندہ، اور اس کے ذریعے فکر حسینی زندہ رکھی جائے۔ فکر حسینی آج بھی صدا گونجتی ہے حسین کے استغاثہ کی، حل من ناصر ینصرنا، یہ اعلان ہے رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے کہ اگر کوئی ہو رہے تو آ کے حسین سے مل جائے۔ یہ عاشورہ یہ جذبہ پیدا کرتا ہے انسان میں کہ وہ حق کی حمایت کرے اور اسلام کے مقابلے میں باطل قوتوں کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ یہ جذبہ حسین ابن علی نے دیا۔ اس کے ساتھ ہی عاشورہ یوم تجدید حیات ہے، اور یہی موضوع میں لے کے بڑھ رہی ہوں۔ عاشورہ یوم تجدید حیات ہے۔ دیکھیے حیات دو طرح سے عبارت ہے، ایک مادی حیات ہے اور ایک روحانی حیات ہے۔ عاشورہ ہمیں مادی حیات کے لیے بھی تیار کرتا ہے کہ ترقی کی منزلیں طے کریں، اور روحانی ترقی کے لیے بھی۔ اس کا بنیادی فلسفہ اگر ہم نکالیں تو جو چیز سامنے واقعہ کربلا سے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ضرورت ہر زمانے میں یہ ہے کہ انسان قرآن سے جڑا رہے، اور وہ جن کو قرآن نے کہا کہ یہ پاک و پاکیزہ ہیں، چونکہ خود قرآن بھی پاک ہے، قرآن پاک ہے، قرآن لا ریب ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں اعلان کیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، یعنی یہ یقین کی کتاب ہے، یہ کتاب پاک ہے، یہ کتاب طاہر ہے۔ اب جب کتاب پاک اور طاہر ہے تو جو اس کو پڑھائیں وہ بھی پاک اور طاہر ہونا چاہیے۔ اب ہم خاکی انسان قرآن کے پاک اور طاہر معلم کا انتخاب نہیں کر سکتے، ہمیں قرآن کی طرف جانا پڑے گا، تو قرآن آیہ تطہیر پیش کرے گا۔ سورہ احزاب جس کا سورہ کا نمبر 33 ہے اور اس کی آیت بھی 33 ہے، اعلان ہو رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی جو بانی ہیں امیر ہیں جماعت اسلامی کے، انہوں نے اس آیہ تطہیر کا ترجمہ اس طرح سے کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور انہیں پوری طرح پاک کرے، یعنی ان کے مطابق یہ اہل بیت جو ہیں یہ پاک و پاکیزہ ہیں۔ پھر امام حنبل نے ابو امراؤ کے اسناد سے لکھا
امام احمد ابن حنبل علی اللہ مقامہ نے ابو امراؤ کے اسناد سے لکھا کہ جب یہ آیہ تطہیر کا نزول ہوا تو میں 9 مہینے تک پیغمبر کے ساتھ رہا. میں آپ کی بہت توجہ چاہتی ہوں. میں 9 مہینے تک پیغمبر کے ساتھ رہا اور میں نے پیغمبر کا طریقہ دیکھا کہ پیغمبر صبح سویرے اٹھ کے در خانہ سیدہ پر تشریف لاتے تھے. پیغمبر 1-2 دن نہیں 9 مہینے تک لوگوں کو یہ بتاتے رہے کہ پاک و پاکیزہ کون ہے. اور نہ صرف آتے تھے در خانہ زہرا پہ بلکہ یہاں کھڑے ہو کر آیہ تطہیر کی تلاوت کرتے تھے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. اے خاندان رسالت آپ پر میرا سلام. اس طرح آپ نے 9 مہینے تک تعارف کرایا. اس کے لیے امام احمد ابن حنبل کو پڑھا جا سکتا ہے, دیکھا جا سکتا ہے. تو اب آج اس زمانے میں جب کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عاشوراء تجدید حیات کر سکتا ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ پاک کتاب قرآن کو اٹھایا جائے اور پاک ہستیوں کو اٹھایا جائے اور ان سے علم حاصل کیا جائے. چونکہ آج جبکہ سائنس کا دور ہے, ہر روز نئی ایجادات ہو رہی ہیں, تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں خصوصاً مسلمان ان میں بہت پیچھے ہے. خصوصاً مسلمان, یہ لمحہ فکریہ ہے, خصوصاً مسلمان بہت پیچھے ہے. اگر مسلمان یہ 2 رابطے استوار کر لے تو مسلمان ترقی کر سکتا ہے. چونکہ یہی وہ ہیں جن کا رابطہ نہ زندگی میں قرآن سے ٹوٹتا ہے اور نہ ظاہری دنیا سے چلے جانے کے بعد چھوٹتا ہے. اور اس کا واضح مشاہدہ 61 ہجری میں لوگوں نے کیا جب حسین ابن علی کے تن و سر میں جدائی ہو گئی اور جسم صحرائے کربلا پہ تھا اور آپ کا سر بریدہ نوک نیزہ پہ تھا, اور جب بازار کوفہ میں لایا گیا تو 2 صحابی رسول نے حسین ابن علی کے سر بریدہ کی کو دیکھنے والوں میں ایک زید ابن ارقم ہے, ایک سہیل ابن سعدی ہے. سہیل ابن سعد اور زید ابن ارقم نے جب سنی تلاوت, جبکہ حسین ابن علی کا کٹا ہوا سر نوک نیزہ پر سورہ کہف, تو بے ساختہ کہا یہ طریقہ بنی ہاشم کا طرز تلاوت کا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. اتنا رشتہ جڑا ہوا ہے اہل بیت کا اور قرآن کا. تب ضرورت ہے کہ ان کے در پہ جایا جائے تاکہ ہمیں وہ علم ملے جو کہ انسانیت کی فلاح کا باعث ہو, نہ کہ انسانیت کے نقصان کا باعث ہو جائے. آج ہم پڑھ رہے ہیں, ہمارے بچے یہاں پڑھنے والے بھی بیٹھے ہیں, پڑھانے والے بھی بیٹھے ہیں, اور ماشاءاللہ بہت جگہ اہم ذمہ داریاں ادا کرنے والے بھی موجود ہیں, سامعین میں بھی, ناظرین میں بھی. آج کون نہیں جانتا نیوٹن کے نام. ہمارے نصاب میں اور بچوں کو پڑھائی جانے والے کورس کی کتابوں میں ہم یہی پڑھا رہے ہیں کہ نیوٹن نے کشش ثقل کا نظریہ متعارف کرایا, لا آف گریوٹی جس نے کرایا. اس کی ریزن کیا بتائی گئی؟ اس کی ریزن یہ لکھی جاتی ہے کہ جب اس نے سیب کو درخت سے گرتے ہوئے دیکھا تو اس نے یہ کشش ثقل کا نظریہ کو پیش کر. کتنے برس پہلے کی بات ہے؟ یہ 250 برس پہلے کی بات, ٹھیک ہے. لیکن یہ بات بہت کم لوگوں کے علم میں ہے کہ نیوٹن نے اس سے پہلے اور چیزوں کا مشاہدہ کیا. وہ اور چیزیں کیا ہیں؟ وہ اور چیزوں میں زمین پہ چیزوں کے پڑنے والے سائے ہیں جو کبھی گھٹتے ہیں اور کبھی بڑھتے ہیں. اس کا مشاہدہ وہ کر رہا تھا اور اس کے بعد پھر اس نے یہ نظریے کو پیش کیا. سائنس کی دنیا میں ایک انقلاب آ گیا اور یقیناً اس کا کام بڑا تھا. جبکہ 1000 برس پہلے قرآن نے ہمیں متوجہ کیا کس طرف؟
بڑھتے ہوئے سائے کی طرف، سورہ فرقان میں گھٹتے ہوئے سائے کی طرف، اس کی آیت نمبر 45 میں، الم تر الی ربک کیفا، کیا تم اپنے رب کی، پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھتے جو چیزوں کے سائے کو پھیلاتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو انہیں ساکنن سکیڑ دے، ایک جگہ پر برقرار کر دے۔ قرآن ہمیں ہزاروں برس پہلے متوجہ کر رہا ہے، زمین پہ پڑنے والے سائے پر غور کرو۔ لیکن یہ مقام افسوس ہے، ہماری کتاب جو پاک و طاہر تھی اور جو ہمارے لوگ ہمیں ہم نے ان کی قدر نہیں کی، معذرت کے ساتھ۔ لہٰذا یہ صحرا نیوٹن کے سر باندھا گیا، جس نے صرف 250 برس پہلے نظریہ پیش کر دیا، جبکہ قرآن نے 1500 برس پہلے متوجہ کیا، کیونکہ جب سورج اور زمین ان کا فاصلہ تبدیل ہوتا ہے، زاویے تبدیل ہوتے ہیں، تو پڑنے والے سائے تبدیل ہوتے ہیں، سال میں بدلتے رہتے ہیں، بلکہ سال کے ہر دن اور ہر دن کے ہر لمحہ تبدیل ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایک شخص امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس اس نے کہا کہ ایک مغرب ہے اور ایک مشرق ہے، اور قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ کے لیے رب المشرقین و رب المغربین، وہ مغربوں کا رب ہے، وہ مشرقوں کا رب ہے۔ اب آئیے، وہ جو باب مدینۃ العلم ہے، جس کے لیے پیغمبر کہہ رہے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابھا، ارشاد فرماتے ہیں اس زمین پر مولا کا مفہوم، اس زمین پر 365 مغرب ہیں اور 365 مشرق ہیں۔ ہر روز سورج ایک نئے مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور ایک نئے مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور یہی روز کا نیا مشرق اور نیا مغرب چیزوں کے سائے میں ان کے لمبے اور چھوٹے ہونے کے سبب رب المشرقین و رب المغربین۔ پھر مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہی زمین نہیں، بلکہ اس زمین پر، اس کائنات میں ایسی بہت ساری دنیایں آباد ہیں جن کا مشرق بھی ہے، جن کا مغرب بھی ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم کو کہا گیا رب المشرقین و رب المغربین۔ برائے خوشنودی جناب امیر بلند تر صلوات۔ دیکھیے، ہمیں پڑھانا پڑ رہا ہے کہ جسم کے اندر جو خون مختلف رگوں میں گردش کرتا ہے، اس گردش کرنے والے خون کی باریک ترین رگوں کو سب سے پہلے دیکھنے والا ایک اٹلی کا سائنسدان مارسیلیو تھا۔ اس نے اس چیز کو دیکھا خوردبین سے، اس نے چمگادڑ کے پروں کو غور سے دیکھا اور اپنی خوردبین کے ذریعے ان پروں کے نیچے خون کی باریک ترین نالیوں کا مشاہدہ کیا۔ کتنی باریک؟ جو بال سے زیادہ باریک تھی اور حد بصارت سے بالاتر تھی، اس نے مشاہدہ کیا۔ ہم یہ پڑھا، یہ مائکروسکوپ ورڈ تقریباً 400 برس پہلے ہمارے سامنے آئی، اس سے پہلے کوئی نہیں پتا تھا، اس سے پہلے کچھ نہیں پتا تھا۔ اب آپ دیکھیں، 400 برس پہلے یہ بات آئی، اور جناب امیر نے اپنے زمانے میں نہج البلاغہ میں اپنا ایک خطبہ بیان کیا، اپنا ایک لیکچر بیان کیا، اور اس کا موضوع چمگادڑ رکھا۔ خطبہ نمبر 153۔ آج دیکھیں مسلمان اور باب مدینۃ العلم کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا۔
فائدہ اٹھائیں، پھر ان کو نام بدلنا پڑ جائے گا، ان کا نام بدلنا پڑ جائے گا، مولا نے رکھا۔ اور اس میں آپ نے چمگادڑ کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ پروردگار عالم نے اس کی خلقت میں کتنی حکمتوں کو پوشیدہ رکھا ہے۔ مثلا وہ دن کا اجالا جو سب کی آنکھوں میں روشنی بھر دے، اس کی آنکھوں کو تاریک کر دیتا ہے۔ چمگادڑ دن کی روشنی میں نہیں دیکھ سکتی، اور وہ رات کی تاریکی جو ساری آنکھوں کو تاریک کر دیتی ہے، نہیں دیکھ سکتی آنکھیں، اس میں چمگادڑ دیکھ سکتی ہے، اور یہ تاریکی کو اپنے لیے چراغ بنا کے اپنے لیے رزق تلاش کرتی ہے۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے پر اس کے ہی گوشت سے بنے ہوئے، اور اس کے پروں کے نیچے جو رگیں ہیں، اس کے پروں کے نیچے جو رگیں ہیں، ذرا تم اس میں اللہ کی شان خلاقیت دیکھو۔ اس سائنسدان نے کہا چمگادڑ کے پروں کے نیچے خون کی باریک ترین نالیاں ہیں جو بال سے زیادہ باریک ہے، حد بصارت سے بالاتر ہے۔ اس کا کارنامہ بڑا ہے، لیکن اس سے بہت پہلے جناب امیر اس طرح بڑی تفصیل سے متوجہ کر چکے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے خطبات کو، جو چند خطبات نہج البلاغہ میں مختصر جمع کیے گئے ہیں، اگر ہم آج اپنے لوگوں میں عام کر دیں تو عالم اسلام بہت فیض اٹھا سکتا ہے۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں عاشوراء تجدید حیات کا دن ہے۔ حیات ظاہری بھی ہے، مادی بھی ہے، اور معنوی بھی ہے، اب ہم نے ظاہری حیات پہ کچھ بات کی، اور یہ کس کے ذیل میں آ رہا ہے؟ وہی الہامی تصور کائنات جو کہہ رہا ہے قرآن اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف واپس پلٹ کے جانا ہے۔ اب آپ دیکھیے وہ چیزیں، یہ فلسفہ عاشور کا ہم سے کچھ تقاضا کرتا ہے۔ اب وہ چیزیں جو کہ مادی نہیں ہیں بلکہ روح سے تعلق رکھتی ہے، اسلام جسم اور روح دونوں کی ترقی کا قائل ہے۔ شب عاشور ہے، سن 61 ہجری ہے، سید الشہداء کے صحابی ہیں ہلال ابن نافع، کہتے ہیں موجود تھا۔ شب عاشور قیامت کی شب ہے، یہ آخری شب ہے جو کہ حسین اور اہل حرم آباد، اس کے بعد والی شب شام غریبہ میں بدلی۔ اس رات میں یہ ملاحظہ کرے کہ مولا کا طریقہ کیا ہے، مولا کا طریقہ کیا ہے۔ ہلال ابن نافع یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رات کا سناٹا تھا، تاریکی تھی، میں نے دیکھا کہ امام علی مقام اپنے خیمے سے برآمد ہوئے، اور پھر آپ نے صحرائے کربلا کا رخ کیا۔ میں آپ کی بہت توجہ چاہتی ہوں، آپ نے صحرائے کربلا کا رخ کیا۔ جب میں نے دیکھا کہ امام رات کے سناٹے میں، تاریکی میں صحرائے کربلا کی طرف جا رہے ہیں، تو اس خیال سے کہ کہیں دشمن امام کو نقصان نہ پہنچائے، میں امام کے پیچھے پیچھے، اجازت نہیں لی تھی لیکن وہ جذبہ الفت، وہ جذبہ جانثاری، اصحاب حسینی بے ابی انتا و امی، معصوم کا میرے ماں اور باپ قربان ہو جائے، اس جذبہ محبت میں تھوڑی دیر کے بعد امام نے محسوس کیا کوئی پیچھے آ رہا ہے، دیکھا، آواز دی، کون ہے؟ مولا میں آ رہا ہوں۔ کیوں آ رہے ہو؟ مولا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، رات کی تاریکی ہے۔ کہا اچھا ہلال آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ کہا چلے گئے صحرائے کربلا میں۔ پھر میں نے امام کا عمل دیکھا کہ امام صحرائے کربلا میں کہیں سے جھاڑیاں اٹھاتے ہیں، کہیں سے پتھر اٹھاتے ہیں، اور کہیں سے کانٹوں کو صاف کرتے ہیں۔ میں پوچھنے لگا مولا
مولا یہ آپ جھاڑیاں صاف کر رہے ہیں، کانٹے صاف کر رہے ہیں، پتھر آخر کیوں؟ امام کا جواب، امام کہتے ہیں ہلال مجھے علم ہے کہ میرا کون سا صحابی کہاں گیا، ہلال جس جگہ تم گرو گے وہاں سے میں کانٹے جھاڑیاں اور پتھر صاف کر رہا ہوں کہ کوئی نقصان نہ ہو۔ کس سروج پہ ہے محبت، کس سروج پہ ہے محبت؟ کہتے اس لیے صاف کر رہا ہوں، اگر آج ہم خود کو تلاش کریں، خود کو تلاش کریں تو پتہ چلے گا یہ حسین نے جو محبت کا درس دیا، یہ جو درس دیا ہے، کیا ہمارے درمیان امت مسلمہ کے درمیان موجود ہے؟ شاید کہیں سے آواز آئے نہیں، اس کی جگہ کہیں بغض ہے، کہیں حسد ہے، کہیں کینہ ہے۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے سورہ والشمس میں، والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا، یہ وہ سورہ مبارک ہے، سورہ نمبر 91، جس میں اللہ نے تواتر سے 7 قسمیں کھائیں، اور قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے آخر میں نفس کی قسم کھائی، اور پھر یہ کہا قد افلاح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کیا۔ یعنی کس کی بات ہو رہی ہے؟ پیوریفیکیشن آف سول، نفس کو پاکیزہ کرو۔ کس کس کی قسمیں کھائیں اللہ نے سورہ شمس میں؟ سورج کی قسم، چاند کی قسم، زمین کی قسم، آسمان کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، اور پھر نفس کی قسم، اور اس کے بعد اعلان کیا قد افلاح من زکاہا، وہ کامیاب ہے جس نے نفس کو پاکیزہ کیا۔ آج یہ پیوریفیکیشن آف سول، تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا جب تک کہ قلوب انسانی میں حسد کی نجاست ہے، بغض کی نجاست ہے۔ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر 2 مومن آپس میں لڑے ہوں اور 3 دن تک صلح نہ کریں تو دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے، کہا مولا ایک تو سمجھ میں آتا ہے کہ ظالم ہے، اس پر اللہ کی لعنت، لیکن جو مظلوم ہے، کہا کہ ہاں اس پر اس لیے ہے کہ یہ اس کے پاس تکبر ہے، جو خود ایک نجاست ہے، اس لیے یہ اس کے پاس نہیں جا رہا۔ اس کو چاہیے کہ اگر یہ مظلوم بھی ہے تو اس کے دروازے پہ چلا جائے ظالم کے، اور یہ کہے کہ اگر میری خطا ہے تو مجھے معاف کر دو، اور اگر آپ کی خطا ہے تو میں اللہ کے لیے آپ کو معاف کرتا ہوں۔ حدیث آگے بڑھتی ہے، اگر کوئی صرف یہ کام اللہ کے لیے کرے، قربتاً اللہ کرے، تو حدیث کیا کہتی ہے؟ اللہ ہر قدم کے عوض 70 گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ 70 نیکیاں نامہ اعمال میں، 70 مبرور حج، پیغمبر اسلام ضمانت لیتے مبرور جو کہ قبول ہو چکے۔ پھر یہی نہیں رکی، کہتے جب وہ اپنا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں ڈال دیتا ہے تو اللہ اسے شہید راہ خدا کا ثواب، شہید ہونے کے لیے ضرورت ہے زخم لگے ہوں، کوئی میدان ہو، تیر ہو، تبر ہو، تلوار ہو، کچھ بھی نہیں، شہید راہ خدا۔ کیوں؟ اس نے کسی دشمن پہ تلوار نہیں چلائی، ہاں مگر اپنے نفس پر۔ یاد ہے جناب امیر کا مشہور واقعہ، جب دشمن کے سینے پر تھے اور یہاں تک کہ اس کو قتل کر دے اور اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا، علی فوراً اتر گئے، نہیں کروں گا قتل۔ مولا کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ اب قتل کروں گا تو یہ اللہ کے لیے نہیں، میرا نفس شامل ہو جائے گا، اور علی نے کبھی کسی کو اس طرح نہیں قتل کیا کہ اپنے نفس کے لیے کیا، صرف اور صرف اللہ کے لیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اس لیے کہتے ہیں شیعہ سنی دونوں کی کتابوں میں حدیث، کیا حدیث ہے؟ کہ قیامت میں ایک گروہ آئے گا
جس کا چہرہ نورانی ہوگا. دیکھیں نورانی چہرے ہم سنتے ہیں، لیکن اس کی دوسری کوالٹی ان کے لباس بھی نورانی ہوں گے. اور ندا آئے گی، اے میرے محبوں جن سے میں محبت کرتا ہوں، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے تمہارے لیے، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. تو بہشت کے جو غلام ہیں دیکھ بھال وہ پوچھیں گے بھائی تم نے ایسا کیا کام کیا دنیا میں کہ کوئی حساب و کتاب نہیں ہے اور تم جنت میں داخل ہو رہے ہو؟ وہ کہیں گے کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ ہم نے دنیا میں کبھی کسی سے اگر نفرت کی ہے یا محبت کی ہے تو اس کی بنیاد نہ ہمارا قبیلہ تھا، نہ ہماری زبان تھی، نہ ہمارا مسلک تھا، نہ ہمارا علاقہ تھا، صرف اور صرف قربتاً اللہ. محبت کی تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے نفرت کی تو اللہ کے لیے کی. یہ پیغام ہے حسین ابن، یہ عاشورہ کے پیغامات ہیں. امام نے شب عاشور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصے میں عبادت ہے، ایک حصے میں صلہ رحمی ہے، اور ایک حصے میں فوج کی تیاری ہے. جب عبادت والے حصے کو مکمل کیا تب آپ نے صلہ رحمی کو سلسلے کو شروع کیا. کیوں شروع کیا؟ اس لیے کہ آج کی رات ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنے رشتہ داروں سے نہ مل سکے. ہر بیٹا اپنی ماں سے مل لے اور ہر ماں اپنے بیٹے سے مل لے، سب کی ملاقات ہو جائے. اور جب آپ چلے خیام کو دیکھنے کے لیے تو عالم یہ تھا کہ ہر خیمے میں ماں اپنے بچوں کو لے کے بیٹھی تھی. کہیں قاسم کی ماں کہہ رہی تھی ارے کل فاطمہ کے لال پر اپنی جان قربان کر دے، اور کہیں اونو محمد کی ماں کل جان قربان کر دے. ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی تھی. یہ صلہ رحمی امام نے وہ دن بھی نہیں بھولی. نبی موسیٰ نے اللہ سے مناجات کی، پروردگار عالم میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں اس کی جزا، اللہ کہتا ہے اس کی جزا آپ سنیں، اللہ کہتا ہے ایک جزا نہیں بلکہ پہلی جزا یہ ہے کہ میں اس کی موت کو ٹال دیتا ہوں، دوسری یہ ہے کہ اس کی حیات کو بڑھا دیتا ہوں، اور تیسرا یہ ہے کہ جاں کنی کی سختی کو آسان کرتا ہوں، اور چوتھی جزا یہ ہے کہ جب آئے گا تو بہشت کے خدام آواز دیں گے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو سکتے، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو سکتے. یہ عاشورہ کے دن ہے اور اس میں لازم ہے کہ ہر انسان تجدید حیات کرے، اپنی معنوی حیات، اپنی روحانی حیات. اس لیے کہ حسین کی قربانی بہت عظیم قربانی ہے، حسین کی قربانی بہت عظیم قربانی ہے. بس 61 ہجری روز عاشور ہے. حسین کے اصحاب دنیا سے رخصت ہو گئے. حسین علی اکبر کا لاشا، علی اکبر رخصت ہو چکے. قاسم کا تن پائمال اور اس کے بعد 32 برس کا بھائی اب علمدار نہ رہا. اب حسین تنہا ہے اور آپ میدان کربلا میں آتے ہیں اور ایک مرتبہ صدا استغاثہ بلند کرتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، ارے کوئی ہے جو ہماری مدد کو آئے. بس یہ آواز بلند ہوئی اور خیام حسینی سے رونے کی صدا بلند ہوئی. حسین واپس آ گئے. ابھی میں زندہ ہوں. کہا مولا. جیسے ہی صدا استغاثہ بلند ہوئی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. کہا اچھا اصغر کو مجھے دے دو، شاید پانی پلا کے شاید پانی مل سکے. اور جب اصغر کو لے کے آئے تو فوج اشقیہ نے سمجھا کہ حسین تبرکات انبیاء سے کچھ لا رہے ہیں، کسی نے سمجھا حسین قرآن لا رہے ہیں. اور جب حسین نے دامن ابا کا ہٹایا تو دیکھا ایک 6 مہینے کا بچہ حسین کے ہاتھوں پر ہے اور حسین کہہ رہے ہیں اس بچے کو پانی. بچہ 6 مہینے کا تھا لیکن فوج اشقیہ میں بغاوت ہونے لگی.
یزید کی فوج میں بغاوت ہونے لگی، ایک آواز بلند ہوئی، حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ بس ایک تیر چڑھا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ اب حسین کے خزانے کا آخری موتی حسین بارگاہ پروردگار میں دے چکے، اب حسین تنہا ہیں۔ ایک مرتبہ خیمے میں آئے، کہا فضہ میرا پرانا لباس لا دے، اور دیکھ میرا لباس اس طرح لانا کہ زینب کو خبر نہ ہو۔ فضہ جاتی ہے، لباس لے کے آتی ہے، زینب کی نگاہ پڑتی ہے، ارے فضہ کیا چیز لے کے جا رہی ہے؟ فضہ خاموش ہے، پھر پوچھتی ہیں، پھر ایک مرتبہ کہتی ہیں تجھے میرے ماں کے حق کی قسم فضہ بتا دے کیا ہے؟ کہتی ہے شہزادی حسین نے لباس سے کونا مانگا ہے۔ ارے زینب کہتی ہیں ارے فضہ یہ کیوں نہیں کہتی میرے ماں جائے نے کفن مانگا۔ لباس کونا پہنا، امام آخری رخصت کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بیویوں کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد بڑھے، دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، ارے کوئی ہے جو میری سواری کو لائے؟ نہ قاسم آئے، نہ علی اکبر آئے، نہ عباس آئے، ہاں مگر ایک دکھیاری بہن آگے بڑھی، بھیا میں لاؤں گی۔ ایک مرتبہ سوار ہوئے، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا، حسین کہتے اسب با وفا آدھی زحمت ہے، اس دفعہ صرف جانا ہوگا واپسی نہیں ہوگی۔ دیکھا بچی سمو سے لپٹی ہوئی ہے، بابا نہ جائیے، سکینہ رو رہی ہے، بچی 4 برس کی معصوم ہے۔ حسین اتر کے آ گئے، گود میں لے لیا، کہا سکینہ بھی یتیموں کی طرح رہنا سیکھو، سکینہ بہت چھوٹی ہے۔ ارے بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ حسین جھکے، خاک کربلا اٹھائی، سکینہ کے بالوں میں ڈالی، کہا سکینہ مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم۔ مقتل میں تشریف لائے، اپنا تعارف کرایا، ارے میں محمد کا بیٹا ہوں، میں علی کا لال ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، یہ امامہ دیکھو محمد عربی کا ہے، یہ نالین محمد عربی کی ہے، جس جانور پہ سوار ہوں تمہارے پیغمبر کا جان۔ لیکن ارباب اعضاء جواب میں کہیں سے تیر چلے، کہیں سے نیزے چلے اور کہیں سے تلواریں چلے۔ حسین نے 7 حملے کیے، یہاں تک کہ عاطف غیبی کی ندا آئی، حسین تلوار کو نیام میں رکھ لو۔ حسین نے تلوار نیام میں رکھ لی۔ بس ایک مرتبہ فوج اشقیاء حملہ کرتی جا رہی ہے، حسین نے اپنی گردن ذوالجناح کی گردن پہ رکھی، کان میں کہا اے ذوالجناح میں مقتل کی جگہ دکھا چکا ہوں جہاں سے اماں کے رونے کی آواز، مجھے وہاں لے چل۔ ایک مرتبہ ذوالجناح مقتل میں لے آیا، مقتل میں آنا تھا، ایک مرتبہ سجدہ معبود میں سر کو رکھ دیا۔ سنیے حسین ابن علی کی صدا کیا ہے، ارے یہ آخری سجدہ ہے جو 61 ہجری میں حسین نے کیا، آج تک سر نہ اٹھا۔ حسین کہہ رہے ہیں سجدہ معبود میں رزن بقضائی تسلیما لامرے یا غیاث المستغیثین، اے بے پناہوں کو پناہ دینے والے۔ حسین کا سر سجدے میں ہے، قاتل سوار ہے اور بوسہ گاہ مصطفی، شمر کا خنجر۔ چوتھے امام کہتے ہیں ارے میرے بابا کو ذبح نہیں کیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کے بابا کا سر 13 ضربوں سے کاٹا گیا۔
ارباب ازا ذبح تیز دھار والی چھری سے کیا جاتا ہے، لیکن جب ہڈیوں کو توڑا جاتا ہے جانور تو ضرب لگائی جاتی ہے۔ علی زین العابدین نے کہا میں اس کا فرزند ہوں جس کے بابا کی گردن ضربوں سے کاٹی گئی۔ ایک مرتبہ صدا بلند ہوئی، قد قتل الحسین بکربلا، ذبح الحسین بکربلا۔ حسین کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں تھی۔ آئے ثانی زہرا، ارے فضا، میرے بھائی کی شہادت کے بعد اب یہ گھوڑوں کی ٹاپیں۔ ارباب ازا زمانے کا دستور ہے کہ جب کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال کے بعد نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، غسل و کفن دفن ہوتا ہے۔ یہ محمد عربی کے بیٹے کا دفن ہے، گھوڑوں کی نال بندی ہے۔ ایک مرتبہ لاش حسین ابن علی ہے، مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف، شمال کے گھوڑے جنوب کی طرف۔ حسین کے سینے، حسین کے پسلی کی ہڈیوں کو چور چور کر دیا۔ ہائے محمد کی نواسی، کبھی گھبرا کے مدینے کی طرف بڑھتی تھی، کبھی گھبرا کے نجف کی طرف دیکھتی تھی۔ بابا علی مرتضیٰ آئیے، نانا محمد عربی آئیے، ارے یہ آپ کا حسین، ارے یہ آپ کا حسین۔ اور جب حسین کے لاشے پہ نظر کی، کہا ارے انت اخی، آئے میرے برادر حسین۔ رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، شین رو کر کہا الوداع 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 الوداع، آیا وقت سفر اے بہن، آج ہم ہو رہے ہیں جدا، الوداع 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 الوداع۔ شاہ بڑھ کر بہن کے گلے لگ گئے، اور دکھیا بہن سے یہ کہنے لگے، ہاں یہ کہنے لگے، میری مظلوم پیاسی مسافر بہن، تیرا حافظ خدا، الوداع 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 الوداع۔ جس سے ڈرتی تھی تم وہ گھڑی آ گئی، دیکھو چاروں طرف تیرگی چھا گئی، تیرگی چھا گئی، دشت پر ہال میں شام ہونے
الوداع 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 اور لے کے بالی سکینہ کو آغوش میں ننھے ننھے سے ہاتھوں کے بوسے لیے ہائے بوسے لیے شین حسرات سے بیٹی کو تکتے ہوئے آہ بھر کر کہا الوداع 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 اور بولا بیمار بیٹے سے آقا میرا اب نہ آئے گا اے بیٹا بابا تیرا ہائے بابا تیرا موت کی آہٹیں تیز ہونے لگی آ رہی ہے صدا الوداع 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 آیا خیمے سے باہر جو مولا میرا بھائی بیٹا بھتیجا کوئی بھی نہ تھا ہاں کوئی بھی نہ تھا ایک حسرت سے چاروں طرف دیکھ کر شین خود ہی کہا الوداع 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 رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے شین